وعلیکم السلام سر، کیا حال چال ہے؟ آواز آ رہی ہے خیریت میری؟ سے خیریت ہے؟ آپ ٹھیک ہیں میرے بھائی؟ جی الحمدللہ سر، شکر اللہ پاک کا، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. سر میں عقیدے سے سنی ہوں، لیکن جی کافی عرصے سے آپ کو سن رہا ہوں میں. اللہ آپ کو تو سلامتی دے. میرے آپ کے ساتھ دو تین سوالات ہیں، ڈاؤٹس ہیں میرے، وہ کلیئر کرنے ہیں. جی سر بولیں. سر جو امامت کا عقیدہ ہے، کائنڈلی اس کو آپ بریف کر سکتے ہیں کہ کیا عقیدہ ہے امامت کا؟ کیونکہ جو تو میں نے سنا ہے، میں اپنا جی بتا بولیں دیتا ہوں آپ کو بولیں کہ بولیں. جو میں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ جو نبوت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے. وہ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر نازل ہوتے تھے، اسی طرح جو ائمہ اکرام ہے، مولا علی علیہ السلام ہے، امام حسن، امام حسین، ان کے اوپر بھی اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوتے ہیں. تو کیا یہ اس میں کیا صداقت ہے؟ اس کو کائنڈلی کلیئر کرتے ہیں. یہ تو آپ نے دوسرا سوال کیا نا. جی جی آپ سوال کر رہے ہیں کہ نبوت امامت کیا ہے، اور جی جی پوچھتے امامت ہیں کہ جی کیا یہ الگ بات ہے کہ کیا ملائکہ سے ملاقات ہوتی ہے. دیکھیں جی میرے بھائی، آپ شاید اس فکر میں مبتلا ہیں کہ بھائی کہ اگر کوئی شخص ملائکہ سے بات کر رہا ہے تو حتماً نبی ہوتا ہے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ کو قرآن اوکے مجید کا علم ہونا چاہیے کہ بہت سارے لوگ تھے، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء علیہ السلام سے بات کیا ہے. صحابہ تھے جو اب انبیاء الملائکہ سے گفتگو کی ہے، اور کوئی ان کو نبی نہیں کہتا. مثلا میں آپ کو خدمت میں عرض کروں، قرآن مجید میں سورہ ہود میں ملاحظہ فرمائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا. ہمارے ملائکہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری کے ساتھ، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ. ملائکہ سے کس کی گفتگو ہوئی ہے؟ جناب سارہ کی گفتگو ہوئی ہے. وہ کڑی ہے، وہ ہنس پڑی ہے. جی سر. جب ملائکہ نے بولا کہ ہم اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عنایت کرے گا، تو وہ ہنس پڑی ہے. تو ہم نے فبشرناہا، ہم اللہ کہتا ہے ہم نے بشارت دی. کس کو؟ سارہ کو. اب کوئی کہتا ہے کہ سارہ نبی ہے؟ کوئی نہیں کہتا. سارہ فبشرناہا باسحاق، ہم نے اس کو بشارت دی ہے کہ ہم آپ کو اسحاق دیں گے، اور اسحاق کا بھی ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام یعقوب ہوگا. ٹھیک ہے. قالت یا ویلتا االد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا. اس نے کہا واہ کیا مصیبتا، میں تو بڑھیا ہوں، میں تو ایک بڑھیا عورت ہوں، میری اولاد ہوگی، اور میرا جو شوہر ہے وہ بھی تو ایک بوڑھا آدمی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام 120 سال روایات میں، آپ لوگوں کی کتب میں 100 سال سے ان کی عمر زیادہ ہے. ان هذا لشیء عجیب، یہ تو بہت عجیب بات ہے. قالوا اتعجبین من امر اللہ، ملائکہ نے ان سے اتعجبین، ملائکہ نے خود ان سے خطاب کیا کہ کیا آپ اللہ کے حکم سے تعجب کر رہے ہیں؟ اوکے. تو کیا پتا چلا کہ یہ ملائکہ نے ان سے گفتگو کیا. اب کوئی مسلمان نہیں کہ اس آیت کو کوئی رد کرے تو کافر. سارہ کو کوئی نبی نہیں کہتا کہ اس کے نبی ہے. نبی کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. اس کے بعد حضرت مریم کا دیکھ لیں، یہ سورہ مریم ہے. اس آیات کو آپ کبھی پرائیویٹ میں پڑھیں، آیت نمبر یہاں 16 سے شروع ہوتی ہے. جی سر. فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقیا قال انما انا رسول ربك لاہب لك غلاما زکیا. حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی. بھائی شوہر ہے نہیں، ایک کواری اور لڑکی ہے، کواری ہے، باکرہ ہے. اتنی بڑی بدنامی ہے، بدنامی کہ نہیں بھائی؟ وہ تو انبیاء کے گھر سے ہے نا، وہ تو بہت ہی پاک مقدس ہے، اس کی تو بڑی عزت ہے. اب یہ لڑکی جو ہمیشہ مسجد میں عبادت کر رہی ہے، اس کا کام ہی عبادت کے لیے، وہ بیچاری ہو گئی. تو اتنے بے عزتی کی بات، اتنے اللہ نے سخت امتحان لیا ان کا. تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل نے ان سے گفتگو کی ہے. میں اللہ کی جانب سے نمائندہ ہوں، رسول ہوں، رسول یعنی پیغام لے کے آئیں تاکہ میں آپ کو ایک بیٹا دے دوں. پھر وہاں پہ کنورسیشن ہے، لمبی کنورسیشن ہے، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. تو کوئی نہیں کہتا کہ مریم جو ہے نبی ہے. اچھا آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس طرح حضرت
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ملاحظہ فرمائی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی بھیجا ان ارضعی کہ اس بیٹے کو دودھ پلا دے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور جب تجھے ڈر لگے کہ فرعون والے لوگ آئیں گے اس کو پکڑ کے ذبح کریں گے بچے کو، تو اس کو صندوق میں رکھ دے، صندوق کو دریا میں رکھ دے، دریا میں یہ جائے گا، اس کو فرعون والے پکڑ لیں گے اور ہم اس کو واپس لائیں گے آپ کی طرف، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم تیرے بیٹے کو، تیرا بیٹا امانت ہے، ہم واپس پہنچائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ننھا بچے کو دریا میں کوئی پھینکتا ہے بھائی؟ کتنا بڑا امتحان ہے، صندوق میں ڈال کے ہم اس کو واپس لائیں گے۔ اللہ سبحان اللہ، کتنا مومن ہے۔ ملائکہ نے اس سے کہا ہم آپ کے بیٹے کو واپس لائیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ انبیاء میں سے ہم اس کو نبی مرسل بنائیں گے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا؟ جی سر۔ سر ایک اور کویسچن ہے۔ اچھا تو میرے ایک منٹ ابھی میں اس کو، کیونکہ یہ سوال بڑا اہم ہے اور یہ آپ کا جو مصری صاحب ہے نا، یہ اس طرح وائب پہن رہا ہے کہ شیعوں جو ہے ختم نبوت کے قائل نہیں۔ اب بے وقوف، تو نبوت کا معنی نہیں سمجھتا، احمق مصری، تو نبوت کا معنی نہیں سمجھتا۔ نبوت کوئی بھی ملائکہ سے بات کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نبی ہوتا ہے۔ یہ صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، یہ سنہ 2001 میں چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائی، یہ صفحہ نمبر 619 ہے، 619 ہے، یہ حدیث نمبر 3404 ہے۔ اس میں باب حدیث ابرص واعمى واقرع من بنی اسرائیل، یہاں پہ ایک کہانی ہے، یہ حدیث ہے۔ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک تھا لیپریسی کی بیماری تھی اس کو، ابرص، ایک تھا اندھا اور ایک تھا گنجا، ہنڈ، اس کے بال نہیں تھے۔ ان کی ملائکہ سے گفتگو ہوتی ہے، ملائکہ ان سے گفتگو کرتا ہے، ان کو ایک کو بال دے دیتا ہے، ایک کو شفا دے دیتا ہے، اس کو خوبصورت بن جاتے ہیں، پھر ان کا امتحان ہوتا ہے۔ یہ لمبی کہانی ہے، ملائکہ ان سے گفتگو کی۔ اب کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے نبی ہے۔ اچھا ایک منٹ میں ایک اور واقعہ آپ کو دکھا دوں۔ جبرائیل صحابہ سب جبرائیل کو دیکھتے ہیں، جبرائیل کی باتیں سنتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، سنہ 2001 میں چھپی ہے۔ یہاں پر یہ ہے کون سی کتاب ہے؟ باب سؤال جبرائیل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل، کتاب العلم میں شروع میں جبرائیل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، ایمان کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ حدیث نمبر 50 ہے بخاری میں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے باہر آئے تھے، ہمارے ساتھ تھے، جبرائیل آئے، جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایمان کیا ہے، پیغمبر نے جواب دیا۔ پھر جبرائیل نے پوچھا اسلام کیا ہے، پیغمبر نے جواب دیا۔ پھر پوچھا احسان کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ پھر پوچھا قیامت کب ہے، جواب دیا۔ یہ جب چلا گیا جبرائیل وہاں سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ھذا جبرائیل جاء يعلم الناس دینہم، یہ جبرائیل تھے، یہاں آئے تھے، وہ سوال کر رہے تھے، آپ لوگوں نے سنا، وہ جبرائیل تھے۔ یہ جبرائیل کو سب نے دیکھا، صحابہ نے، وہاں پہ مجمع تھا، پتہ نہیں 100 تھا، کتنے جتنے لوگ تھے، سب نے دیکھا کہ سوال کیا ہے، اہم سوال کیا جبرائیل نے۔ حالانکہ جبرائیل کو پتہ ہے جبرائیل کو پتہ ہے اسلام کیا ہے، سوال اس لیے کر رہے ہیں تاکہ میں سوال کروں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان اقدس سے جواب دے دیں تو لوگ سیکھیں گے، ٹھیک ہے نا، لوگوں کی تفہیم کے لیے۔ تو اب کوئی کہتا ہے کہ ابو ہریرہ صحابہ سب جو ہے نبی بن گئے، کوئی کہتا ہے اس بات کو قائل ہے؟ اچھا ملاحظہ فرمائے، میں ایک اور آپ کو دکھاؤں، یہ کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 655 میں، حدیث نمبر 3687، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون، آپ سے پہلے والے امتوں میں محدث تھے جن سے ملائکہ گفتگو کرتے تھے۔ فإن يكن في امتي احد فإن عمر، اگر اس امت میں کوئی ہے تو عمر ہے، اگر اس امت میں کوئی محدث ہے جس سے ملائکہ گفتگو کرتے ہیں تو عمر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امت میں ہوں گے لوگ جن سے انبیاء ملائکہ گفتگو کرتے ہیں۔ اگلی حدیث اس سے زیادہ واضح ہے، لقد كان في من كان قبلكم من بني اسرائيل رجال يكلمون من غير ان يكونوا انبياء، من غير ان يكونوا انبياء، آپ سے پہلے بنی اسرائیل میں سے لوگ تھے جن سے ملائکہ گفتگو کرتے تھے، وہ نبی نہیں تھے، ملائکہ ان سے گفتگو کرتے تھے۔ اچھا فإن يكن في امتي من امتی منهم احد فعمر، اگر میری امت میں کوئی ایسا ہے تو عمر ضرور ہے، ٹھیک ہے نا۔ اوکے سر۔ اچھا تو پتہ یہ چلا، میں وہ بھی دکھا دوں آپ کو، ایک منٹ۔ اس عمران ابن حسین سے اچھا وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ عمر صاحب کو تیمم نہیں آتی، وہ آپ نے دیکھا میرا استدلال، اور جس کو تیمم نہیں آتی بھائی ملائکہ اسے گفتگو کر سکتا ہے،
اہل بیت طاہرین جو مطہر ہے، ہاں مطہر ہیں، ان سے کیوں نہیں گفتگو کر سکتے؟ اچھا میں ایک اور آپ کو دکھاؤں. اچھا یہ جو ہے صحیح مسلم ہے، چاپ دار الفکر، کتاب 2003 میں چھپی ہے. یہاں پر حدیث دیکھیں، حدیث نمبر ہے 1226، صفحہ نمبر 581. عمران ابن حسین صحابی فرماتے ہیں وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فتركت ثم تركت الكي فعاد. کہتا ہے ملائکہ مجھ پہ سلام کرتے تھے، میں ان کا سلام سنتا تھا، پھر میں نے کیا کیا، مجھے بواسیر کی مرض لگی، اس کو بواسیر ہو گیا تھا. بواسیر میں اس کو داغ سمجھتے ہیں نا، داغ لگاتے ہیں وہ حکیم وغیرہ، داغ لگاتے ہیں، تو بواسیر کی وجہ سے میں نے داغ لگائی. جب میں نے داغ لگائی تو ملائکہ نے سلام دینا چھوڑ دیا تھا، پھر میں نے داغ لگانا چھوڑ دیا تو ملائکہ پھر شروع ہو گئے مجھے سلام کرتے تھے. دیکھ کے ملاحظہ فرمائی. یہ اس حدیث کی شرح میں نووی صاحب کیا کہتے ہیں؟ صحیح مسلم بشرح النووی مجلد الرابع جزء الثامن چاپ دار الفکر 2000 میں چھپی ہے. یہ وہی حدیث ہے. اچھا 1226 اس کی شرح میں کہتے ہیں ومعنى الحديث، حدیث کا معنی یہ ہے ان عمران بن الحسين كانت به بواسير فكان يسير على المهمات وكان الملائكة تسلم عليه فكان يصبر على الملائكة، يصبر يسير نہیں يصبر، ملائکہ اس کو بواسیر کا مرض تھا تو وہ اس درد پہ صبر کرتا تھا تو ملائکہ اس کو سلام کرتے تھے. فاكتوى فانقطع سلامه، جب اس نے داغ لگائی ہے تو ان کا سلام جو ہے وہ کٹ گیا، پھر دوبارہ اس نے داغ لگانا چھوڑ دیا تو دوبارہ اس کا سلام شروع ہو گیا. تو بہرحال یہ عرض ہے. بسم اللہ کریں، بول اگلا سوال. اچھا سر، دوسرا کوشچن یہ ہے کہ میں نے بک پڑھی ہے سلیم ابن قیس الہلالی رحمۃ اللہ علیہ کی نا،